بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بچپن میں ایک محاورہ سنتے تھے اور پڑھتے تھے کہ ایک کو چھوڑ آدھی کو جاوے، ایسا ڈوبے کہ تھا نہ پاوے۔ یعنی ایک کتا اپنے منہ میں روٹی لے کر کہیں جا رہا تھا، وہ نہر کے اوپر سے گزرا تو پانی میں اس کو اپنا عکس نظر آیا۔ اس کو لگا کہ ایک اور کتا اس کے منہ میں آدھی روٹی ہے، وہ اپنی ایک روٹی اس نے چھوڑ کے جم کی اس کی آدھی روٹی لینے کے لیے کہ وہ ایسا ڈوبا، ظاہر پانی میں ڈوب گیا کہ جو اس کے پاس تھی وہ بھی گئی۔ انگریزی میں اس محاورے کو کہتے ہیں ون ان ہینڈ از بیٹر دین دا ٹو ان دی بشز۔ تو ناظرین، ایک طرف آج ہم منا رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر، دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ آدھا پاکستان تو ہم دے بیٹھے ہیں، اور آج جب ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں تو جو بلوچستان سے آنے والی خبریں ہیں، غیر مصدقہ اطلاعات، وہ بہت اچھی اور خوشگوار نہیں ہیں۔ ایک میجر سمیت 150 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اب وہ نامعلوم اس میں فوجی کتنے ہیں اور غیر فوجی کتنے ہیں، اور یہ وہاں پہ مسلسل فائرنگ اور دھماکوں کا سلسلہ جو جاری تھا، وہ علاقہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے۔ اور اس کی خبریں غیر مصدقہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کنونشنل میڈیا کو تو بانسری پکڑائی گئی ہے کہ میاں صاحب چین کی بانسری بجائے جاؤ اور کشمیر کشمیر گائی جاؤ، تو وہ گا رہا ہے۔ اور یہ وہ کشمیر ہے کہ جس کو جب انڈیا نے اپنی آئینی ترمیم کر کے اندر لے لیا تو ہم صرف اور صرف یہ کر سکے کہ ہم آدھا گھنٹہ 2 جمعے، تیسرا نہیں، 2 جمعے ایک ٹانگ پہ دھوپ میں کھڑے ہوئے، اور تیسرے جمعے ہم نے سری نگر ہائی وے کا نام بہت شدید غصے کے عالم میں کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ اور نوجوانوں کو ایک یہ جذبات ٹھنڈے کرنے کے لیے ان سے یہ سوال پوچھا گیا، ایک نیریٹو دیا گیا کہ کشمیر ہمارے پاس تھا ہی کب؟ کشمیر ہمارے پاس تھا ہی نہیں، لیکن تھا وہ ہماری شہرک۔ اب وہ شہرک جب ہمارے پاس تھی ہی نہیں، تو جب یہ نیریٹو آ گیا کہ کشمیر ہمارے پاس تھا ہی کب، تو پھر کون سی یکجہتی ہے کشمیر؟ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کشمیر لینا ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، نام لینے کی پوزیشن میں جو ہماری اس وقت اکنامک کنڈیشن ہو چکی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ جو اگلا 1 ارب روپیہ ہے وہ قرضے، منظور شدہ قرضے کی قسط وہ ہمیں اس شرط پہ ملا کہ ہم نے انتہائی سخت ترین شرائط لیجسلیشن کے ذریعے اپوزیشن کے مجرمانہ تعاون سے کروا کر ریلیز کروائی۔ اس کے ریلیز ہونے کے بعد بھی ہم بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہیں اس ملک سے جس کے چلتے ہوئے سی پیک پروجیکٹ کو، جو پاکستان کے لیے گیم چینجر ہو سکتا تھا، اس کو ہم نے نہ صرف کٹ کیا بلکہ اس کی رفتار کو سلو کرنے کے بعد روکنے کے لیے جو نادیدہ قوتیں تھیں، پتہ نہیں کون تھیں، آئی ڈونٹ نو، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، اب تک کیا نتیجہ ہے کچھ معلوم نہیں۔ 10 چینی انجینئرز ایک دھماکے میں اپنی جان سے گئے۔ اس کی تحقیقات کے لیے چین نے یہ مطالبہ رکھا کہ ہم خود آ کے تحقیقات کریں گے، جس کی اس کو یقین ہرگز اجازت نہیں دی گئی۔ اور ابھی اسی چین کے پاس وزیر اعظم صاحب ایک ڈیلیگیشن لے کر دوبارہ گئے ہیں۔ بہانہ تو ونٹر اولمپکس ہے، لیکن مانگنا اصل میں بھیک ہے۔ عزت افزائی ہوئی کہ ایئرپورٹ پر اسسٹنٹ فارن منسٹر اور ایک سفیر نے اور پاکستانی سفیر، 3 لوگوں نے استقبال کیا۔ اس کے بعد جس اسٹیڈیم میں وہ بیٹھے ہیں سپورٹس ایونٹس دیکھنے کے لیے، ایک عام سے انکلوژر میں عام تماشائیوں کی طرح پاکستانی وفد بیٹھا ہے، کوئی چینی ساتھ نہیں ہے، نہ کوئی چائے ہے، نہ بغیر چینی کے بھی، اور نہ پانی ہے۔ تو ناظرین، حالات ہمارے یہ ہیں، منا ہم رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر، اور اندرونی صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، وہ درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی کے لیے رینجرز دیے جائیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ لوگ، آپ نے درخواست میں لکھا ہے کہ میں نے ایسے فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے میری جان کو خطرہ ہے۔
چیف جسٹس صاحب، نسرا ٹاور والے تو وہ غریب لوگ ہیں جو آپ کے فیصلے کی زد میں بے گناہ ہے. یعنی ایک عام آدمی جب کوئی زمین، پلاٹ یا فلیٹ یا دکان خریدنے لگتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی قانونی تقاضے پورے ہیں، اس کا متعلقہ ادارے سے NOC موجود ہے، اس کی پیمنٹس ہوئی نہیں ہے، یہ لیگلی کنسٹرکٹیڈ ہے. وہ سارے ڈاکومنٹس دیکھ کے انہوں نے قیمت دی اور فلیٹ خرید لیا. اب آپ نے آ کے اس کی کنسٹرکشن کو ہی انلیگل قرار دے دیا، ان سارے NOCs کو اور اجازت ناموں کو بھی آپ نے کالعدم کر دیا اور ٹاور گرانے کا حکم دیا. بہت دہائیاں دیں ان غریبوں نے کہ بھائی ہماری جمع پونجیاں لٹ جائیں گی، ہمیں کیا ملے گا اس میں سے، ہم پر رحم کرو، ہمارے حال پر رحم کرو. اس کو بنی گالا کی طرح ریگولرائز کر دو، اس کو حیات ریجنسی کی طرح ریگولرائز کر دو. بنی گالا میں عمران خان کا محل اگر 2 لاکھ روپے دے کر ریگولرائز ہو سکتا ہے، جس کا جعلی NOC سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا، اور وہ الحیات ریجنسی جو ریڈ زون کے نکر پہ بنی ہے، کئی منزلہ عمارت جس میں عمران خان کے بھی فلیٹ ہیں اور ججوں کی بھی، وہ ریگولرائز ہو سکتی ہے، تو غریبوں کا نسلا ٹاور کیوں نہیں؟ لیکن نہیں ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بلڈنگ گرانی شروع کر دی گئی، لوگ بے گھر ہوئے. اور اس غم میں نسلا ٹاور کے مکین خواتین اور مرد جو سربراہ تھے، جو گھر چلاتے تھے، جو گھر کے بڑے تھے، وہ شدت غم سے، صدمے سے، بلڈ پریشر سے، ہارٹ اٹیک سے ان کے مرنے کا سلسلہ جاری ہے. اب تک 5-6 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. آپ کو اپنے ضمیر کے کچوکے تنگ کرنے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ غریب آ کے آپ کو ماریں گے، وہ آپ کو نہیں ماریں گے، وہ خود مر رہے ہیں. ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے جو آپ نے فرمایا کہ میں نے اقلیتوں کے حق میں فیصلے کیے، اقلیتوں کے حق میں فیصلے کیے، بہت اچھا کیا. آپ کو خطرہ کس سے؟ اقلیتیں تو نہیں ماریں گی، ان انتہا پسندوں سے ہے جن کو ان ملک میں پالا گیا. بھائی پالنے والوں کو تو پوچھو. آپ نے نسلا ٹاور گروا دیا، آپ نے جو اگلا حکم دیا تھا کینٹ ایریا میں ناجائز عمارتیں تعمیرات گرانے والی، وہاں وہ اس ناجائز تعمیر پر وار کالج کا بورڈ لگا اور ختم ہو گیا معاملہ. نسلا ٹاور پہ بھی یہ کوئی سینٹر کا بورڈ لگا دیتے تو وہ بھی محفوظ ہو جاتا. مطلب یہ ملک ہے کہ عجیب و غریب قسم کے یہاں پہ جو قوانین ہیں، عجیب و غریب قسم کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں. عدالتوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اپنے سے زیادہ طاقتور بندوق والوں پر کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکیں، اور دے دیں تو اس کو امپلیمنٹ کروا لیں. غریبوں کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں سیکورٹی کے لیے رینجرز دیے جائیں. تو ناظرین، چیف جسٹس نے سیکورٹی اپنے لیے جو سیکورٹی کے لیے رینجرز مانگے، وہ ان کا استحقاق نہیں ہے. وہ انہوں نے اس لیے مانگے ہیں کہ جو وہ فیصلے وہ کر چکے ہیں، ان فیصلوں کے نتیجے میں انہیں اب ایک خوف ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اٹھ کر کہیں نہ کہیں سے ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے. وہ کون حملہ آور ہو سکتا ہے؟ وہ نہ اقلیتیں ہو سکتی ہیں، نہ نسل ٹاور والے ہو سکتے ہیں. وہ کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ وہی ہو سکتے ہیں جن کے خلاف ان میں فیصلے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اب یہ حکومت کا کام ہے، وہ اگر فل پروف سیکورٹی ان کو دینا چاہتی ہے تو دیں. آخر کو چہیتے وزیر چیف جسٹس تھے ان کے، ان کو بے شمار انہوں نے ان کے حق میں فیصلے دیے ہیں. ایسے کہ لوگ گشتے بدنداں ہیں، جو مخالفین کے لیے وہی اصول ان کے کیس میں آ کے الٹ ہو جاتے رہے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ہر کیس کے اپنے الگ کے حقائق ہوتے ہیں اور فیکٹس ہوتے ہیں. اچھا بھائی، ہوتے ہوں گے تو پھر ان فیصلوں پر آپ قائم رہیں نا. اس میں اگر آپ کی جان چلی بھی جاتی ہے تو جنت ملے گی، ڈرنے کی کیا بات ہے. بہرحال ناظرین، دورہ چین کتنا کامیاب ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستانی ڈیلیگیشن، اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن جس کی سربراہی خود وزیر اعظم کر رہے ہیں، ان کو چین میں بلا کر آن لائن ان سے میٹنگ کی جا رہی ہے. یہ آن لائن میٹنگ تو پاکستان سے بیٹھ کر بھی ہو سکتی تھی، اور اگر انہیں یہ توقع ہے کہ اس کے نتیجے میں اب چین پاکستان میں سرمایہ کاری پر آمادہ ہوگا تو وہ تو آپ بھول دیں. آپ ان کا ساورن گارنٹی والا پروجیکٹ چلانے میں بھی ناکام رہے، اور آپ ان کے لوگوں کو ان کی زندگیوں کو تحفظ دینے میں بھی ناکام رہے. جب تک
माज़रत ख़वाह, जब तक किसी मुल्क में अमन नहीं होगा, अमन, उस मुल्क में फ़ौरन इन्वेस्टर का आना तो वो दरकिनार, उस मुल्क का अपना इन्वेस्टर भी वहाँ इन्वेस्ट नहीं करता और वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के दीगर ममालिक में ले जाता है। जिसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान में जब बदअमनी हुई और एनर्जी का बुरान हुआ, तो जो पाकिस्तान की टॉप इंडस्ट्री थी, जो जिसने पाकिस्तान को एक बूम देना शुरू किया था, वो इंडस्ट्री यहाँ से निकल निकल के जाके बांग्लादेश में लगना शुरू हो गई, क्योंकि बांग्लादेश ने बहरहाल एक फ़ैसला कर लिया कि नो मुल्ला नो मिलिट्री। इस फैसले पे वो कायम हुआ। उसने अपने मौलवियों को भी फांसी दी, उसने अपने जर्नैलों को भी सजाई दी, और उसने वहाँ एक अमन का और आज़ादी का माहौल कायम किया। और आज बांग्लादेश का रुपया पाकिस्तान, बांग्लादेश का टका पाकिस्तान के रुपए से भी डबल है। यानी पाकिस्तान का रुपया बांग्लादेश के टके बराबर भी नहीं रहा। वो बंगाल जिसको हम ये कहते थे कि ये काले गिट्ठे बंगाली, इनको हम फौज में भर्ती करें, वो बंगाली पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए, मईशत में भी और सनत में भी और तरक्की में भी और तालीम में भी। कौम बहरहाल मुबारक हो, यौम यकजहती कश्मीर मनाए, और दुआ करते हैं कि ये मसला कश्मीर जल्द हल हो, ताकि ये जो 1300 अरब रुपया इस कश्मीर की दफ़ा पे ख़र्च हो रहा है, ये कहीं सिविलियन की तालीम, सेहत, तरक्की और तवानाई पर लगना शुरू हो, और ये मुल्क भी कहीं बाइज़्ज़त मुल्कों की सफ़ में खड़े होने की जगह बना सके। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। राशिद फ़ुकूसी नोट पर देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।